اب خواتین و حضرات، جیسے کہ میری عادت ہے، پتہ نہیں یہ عادت کب تک چلتی ہے، کہ میں کچھ صرفی نحوی بلاغی باتیں بھی، شاید بلاغت کی کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی مجھے یاد نہیں، کوئی ہوگی تو کر دوں گا، صرفی نحوی بلاغی فوائد کی طرف بھی اشارہ کرنا میرا شوق ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو صرفی نحوی بلاغی، جو انہیں سمجھ میں آئیں گی جن کا تعلق صرف نحو بلاغت سے ہے، اہل علم سے ہے، طلبہ سے ہیں، مدارس کے طلبہ ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے۔ تو یہ جو اب میں یہ جو آپ کے سامنے 5-10 منٹ کی بات رکھنے لگا ہوں، اس کا تعلق ان عوام سے نہیں ہے جن کا صرف و نحو بلاغت سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا انہیں یہ سمجھ نہ آئے، برکت کے لیے سن لیں الگ بات ہے، سمجھ نہ آئے تو کوئی پرواہ نہ کریں کہ حدیث کا جو ترجمہ تھا، مفہوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے استطاعت دی تھی اس کے مطابق تھوڑی بہت بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، مفہوم ختم ہو چکا ہے۔ اب صرفی نحوی کچھ فوائد کی طرف، نحوی فوائد کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ کیا کہتے ہیں، حدیث میں لفظ ہے وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کان استمرار کے لیے کافی، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی، کان برائے استمرار ہے۔ اکثر روایات میں یہ اجود کا جو لفظ ہے نا وہ مرفوع ہے، مرفوع بالضمہ لفظاً، اجود، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اجود بھی پڑھا گیا ہے منصوب بالفتحہ لفظاً، ٹھیک ہے، وَكَانَ أَجْوَدَ، ٹھیک ہے۔ حالت نصب میں اجود خبر کان ہے، اور جو اسم کان ہے وہ ضمیر مستتر ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف راجع ہوتی ہے، راجع بسوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان۔ یہ ضمیر مستتر نہیں ہوتا، میں نے ایک بہت بڑی تعداد کو اہل علم کو دیکھا ہے وہ ضمیر مستتر کے دیتے ہیں، بھائی یہ لازمی ہے، متعدی نہیں، خدا کے لیے اس کو مستتر نہ پڑھا کریں، یہ مستتر ہے، ضمیر مستتر، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو بات ہوئی حالت نصب میں بے غبار ہے کہ کان اجود ما یکون فی رمضان، یعنی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان۔ اب اگر اجود مرفوع ہو تو پھر کیا ترکیب ہوگی؟ ایسے میں کان کی ضمیر جو مستتیر ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف ہی لوٹے گی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو پھر آگے اجود مرفوع کیسے پڑھیں گے بھائی؟ بڑا اہم سوال ہے، تو اب سنیے کہ اجود مبتدا مرفوع بالضمہ لفظاً، سمجھ آئی؟ اجود مبتدا مرفوع بالضمہ لفظاً، اور یہ جو فی رمضان ہے یہ خبر ہے مرفوع محلاً، ٹھیک ہے، تو مبتدا اجود ما یکون، مبتدا فی رمضان خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منصوب محلاً ہوا، کیونکہ یہ خبر کانا بنے گا، یہ پورا جملہ خبر کانا بنے گا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ بڑی بے غبار اور آسان ترکیب ہے، اور بھی ترکیب ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مجھے ترکیب اس لیے اچھی لگی کہ میں نے زمانہ طالب علمی میں جلالین پڑھتے ہوئے یہ دیکھا تھا کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، اللہ اکبر، مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ مجھے جو نحوی اجرا کرواتے تھے میرے محسن، میرے استاد بھی، میرے بھائی بھی، میرے والد صاحب کے عظیم ترین شاگرد مولانا عبدالرؤف صاحب علوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو جوانی میں ہی داغ مفارقت دے گئے تھے، میرے دوست بھی تھے، میں ان سے کلاس سے ہٹ کے ان سے باقاعدہ، میرے کلاس کے استاد تو نہیں تھے، سینئر طالب علم تھے، تو میں ان سے اجرا کیا کرتا تھا، تو میں نے ان سے میں نے یہ سوال بھی کیا تھا، تو بڑی دل لگی کی تھی، پھر میں نے یہ سوال کر کے ان کے ساتھ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، ٹھیک ہے، ہم قرات میں كُلَّهُ لِلَّهِ پڑھتے ہیں، لیکن ایک قرات كُلُّهُ لِلَّهِ بھی ہے، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جب ہم قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ پڑھ دیتے تو كُلُّهُ یہ تاکید بن جاتا ہے الامر کا، اگرچہ بدل بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، ٹھیک ہے، لیکن ایک قرات كُلُّهُ لِلَّهِ، پھر کیا کریں گے بھائی؟ پھر كُلُّهُ مبتدا ہے، للہ خبر ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر ان ہوا مرفوع محلاً، یعنی ان امر، ان کا اسم الامر ہو گیا، اور کلہ للہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ یہ خبر ان ہوا مرفوع محلاً ہوگا، تو جملے پہ تو اعراب محلی ہوتا، ٹھیک ہے جی۔
اللہ اکبر. تو یہ قل ان الامر کلہ للہ کی جو ترکیب ہے وہ ترکیب اس سے ملتی جلتی ہے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، یعنی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان، کہ کانا کی جو ضمیر مستتر ہے وہ اسم کانا ہے، راز بسوئے نبی علیہ السلام. اور اجود ما یکون فی رمضان یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ، خبر کانا منصوب محلن ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ بات بڑی بے غبار آپ کے سامنے رکھی. ایک اور ترکیب بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ودیت کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ابھی میں اسے پالش کر رہا ہوں، اس کی تحقیق کر رہا ہوں، تو جب کبھی میری تحقیق مکمل ہوگی تو پھر میں اس کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ. آج میرا پروگرام تھا کہ میں بتاؤں، میں نے لکھا بھی ہوا ہے لیکن نہیں بتاؤں گا. اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ بخل ہے، بلکہ تاکہ میں، چونکہ سب نے سننا ہوتا ہے، کہیں خدا نخواستہ کوئی میری غلطی ہو تو میری غلطی کہیں وہ جاری غلطی نہ بن جائے، نہ غلطی جاریہ نہ بن جائے. صدقہ جاری ہونا چاہیے، غلطی جاریہ نہیں ہونا چاہیے. بہر کیف اجودو کو مرفوع بھی پڑھا گیا، اکثر روایات میں مرفوع ہے، لہٰذا اس کو ترجیح حاصل ہے. اور اجودہ کو منصوب بھی پڑھا گیا، اپنی اپنی ترجیحات ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ٹھیک ہے نا. منصوب والے اپنی ترجیحات پیش کرتے ہیں، مرفوع والے اپنی ترجیحات پیش کرتے ہیں. بلکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کی میں نے عربی شرح دیکھی تھی اسی پہ، جو ان کی تقریر لکھی تھی گلگت میں نے اپنے ماموں کے گھر میں دیکھا تھا ان کی شرح دیکھی تھی، ان کی شرح. تو وہاں علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اجودہ منصوب کو ترجیح دی ہوئی ہے. لیکن بہرحال ترجیح مرفوع کو حاصل ہے کیونکہ اکثر روایات اس طرف ہیں. اب اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ وکان اجود ما یکون کا باہمی تعلق کیا. اجود تو پتہ چل گیا، اجودو بھی ہے، اجودہ بھی ہے، ترکیب کا بھی پتہ چل گیا، لیکن ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اجود مرفوع ہو یا منصوب، سوال یہ ہے کہ اجود ما یکون کا باہمی تعلق کیا ہے اور ما یکون کی کیا وضاحت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اجود مضاف ہے، ما یکون مضاف الیہ ہے. بڑی آسان بات ہے. یہ تو سوال، اس پر تو سوال ہی نہیں، جو اگلا سوال ہے وہ بات کرنے لگا ہوں. البتہ ما یکون میں مختلف آراء ہیں کہ ما یکون کی کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، ان آراء میں میرے خیال میں تکلفات کی انتہا ہو چکی ہے. ایک مناسب رائے یہ ہے کہ ما یکون میں ما مصدریہ ظرفیہ ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یعنی اجود ما یکون میں ما مصدریہ ظرفیہ ہے. ٹھیک ہے، وہ فعل کو مصدر میں تبدیل کر دے گا اور مصدر کو فاعل کی طرف مضاف کر دے گا. تو کیا ہوگا کہ یعنی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت کونہ فی رمضان اجود منہ فی غیرہ. نبی علیہ السلام رمضان کی مدت میں غیر رمضان سے زیادہ سخی ہوتے تھے. میری دانش میں یہ ترکیب بھی تکلفات سے خالی نہیں، کیونکہ اس کے اندر حذف وغیرہ کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، عندی الحمدللہ، کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا، میرے خیال میں بے غبار ترکیب یہ ہے کہ اجود ما یکون میں ما موصولہ ہے یا موصوفہ ہے. ما موصولہ ہوگا یکون صلہ ہوگا، ما موصوفہ ہوگا یکون صفت ہوگی، اور جب ما موصوفہ ہوگا تو بمعنی شیء ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور یکون صفت یا صلہ ہے، ما موصولہ یکون صلہ، ما موصوفہ یکون صفت. اور اب یکون کے بارے میں جو بات بتانے والی بات ہے وہ بتانے لگا ہوں. یکون یہاں ناقصہ نہیں، تامہ ہے، کن فیکون کی طرح. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. فیکون یہاں تامہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی اجود ما یکون میں یکون ناقصہ نہیں بلکہ تامہ ہے. یوجد کے معنی میں، یحدث کے معنی میں، یقع کے معنی میں. سمجھ آئی؟ اب یکون کی ضمیر مستتر تو راجع باجانب ما ہے. یکون کی ضمیر ما کی طرف لوٹتی ہے. اب عبارت کیا ہوگی؟ اجود ما یکون. ٹھیک ہے، یعنی اجود ما یوجد. نبی علیہ السلام اجود تھے ہر اس چیز سے جو موجود تھی، پائی جاتی تھی. اجود ما یوجد، یہاں یکون تامہ ہوگا. یعنی رسول اللہ ماہ رمضان میں بوقت ملاقات جبریل اجود الموجودین ہوتے تھے. اجود ما یکون کی یہ وہ ترکیب ہے جو اللہ نے میرے قلب میں ودیعت فرمائی. میں اس اللہ کا شکر گزار ہوں بغیر کسی تعلی کے. اگر تعلی ہے تو اللہ معاف فرمائے. عرض ہے کہ فتح الباری، عمدۃ القاری سمیت دیگر شروحات کو
آپ ملاحظہ کر لیجئے، انشاءاللہ یہ جو ترکیب میں نے آپ کو بتائی اجود ما یکون کی کہ یکون تامہ ہے، ما موصولہ یا موصوفہ ہے، اور اجود ما یکون اجود الموجود کے معنی میں، ٹھیک ہے، یہ ترکیب آپ کو انشاءاللہ متبادر الی الذہن بھی محسوس ہوگی، سہل بھی لگے گی، تکلف سے خالی بھی دکھے گی۔ اب اپنی اس ترکیب کو جو تقویت پہنچانے والی چیز ہے، کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا، بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، تو میں نے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی انعام الباری کو دیکھا۔ میں حضرت کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں ان کا براہ راست شاگرد تو نہیں، لیکن میں نے ان کی تالیفات سے بہت استفادہ کیا، خصوصاً اسلامی معیشت اور بینکنگ کے حوالے سے۔ جب میں ایم فل میں الحمدللہ پڑھاتا بھی رہا ہوں، اللہ تعالی سے حفاظت فرمائے، تو میں نے حضرت کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا، اگرچہ اس جو ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے میں نے ان کو بھی سامنے رکھا، جس میں ہمارے لاہور کے بڑے اچھے مفتی صاحب، مفتی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب جو اب فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، وہ بھی شامل ہیں۔ ان سے بھی ایک آدھ دفعہ میری اسلامی معیشت کے حوالے سے بات بھی ہوئی تھی، لیکن ترجیح حضرت تقی عثمانی صاحب جو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے رکھتے ہیں، تو میرا ذہنی رجحان حضرت تقی صاحب کی طرف ہی ہے، تو اس لیے میں حضرت تقی صاحب کو براہ راست میں ان کا شاگرد نہیں ہوں، لیکن استفادہ تو کیا ہے، میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، اور خواہش بھی ہے کہ کبھی میری زندگی میں ان سے ملاقات ہو اور ان کے احسانات کا تذکرہ میں ان کے سامنے بھی کر سکوں کہ ان کی تالیفان نے مجھ پر کتنا احسان کیا۔ خیر، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو انعام الباری کو دیکھا تو حضرت نے لکھا ہے کہ اجود ما یکون اور احسن ما یکون، یہ اہل عرب کی تعبیر ہے جو آج بھی استعمال ہے، اجود ما یکون احسن ما یکون، ٹھیک ہے، تو جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نے جو انعام الباری میں لکھا ہے اجود ما یکون، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں سب سے زیادہ سخی، احسن ما یکون، میں نے یہ بھی بریکٹ میں لکھا ہے، جو چیزیں سب سے زیادہ تصور میں آ سکتی ہیں ان میں سب سے زیادہ احسن ہے۔ حضرت کی یہ وضاحت میری ذکر کردہ ترکیب کو تقویت فراہم کرتی ہے، الحمدللہ، دلیل نہیں تقویت، دلیل قرآن و سنت صحابہ اجماع، اس کے بعد تو آپ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تقویت فراہم کرتی ہیں، تو لغت کی روشنی میں تو آپ خود کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک نقطہ بھی یاد رکھیے۔ اور اسی طرح میں نے بعدہ شیخ ولی الدین العراقی کے حوالے سے ایک مقام پر انٹرنیٹ پہ ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، لکھا دیکھا کہ شیخ اس جملے کی شرح میں فرماتے ہیں، اجود ما یکون کی شرح میں، اجود شیء کائن، ذرا غور کیجئے، یہ تقدیری عبارت بھی میری ترکیب کو تقویت فراہم کرتی ہے بحمد اللہ، کہ اجود ما یکون میں یکون ناقصہ نہیں بلکہ تامہ ہے۔ اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 اس کی شرح اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا